بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم. عزیز بزرگو، اللہ تبارک و تعالی کا بحد احسان ہے کہ اللہ نے دین اسلام ہم سب کو عطا فرمایا. کچھ گھڑیاں، کچھ وقت، کچھ دن ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں کی فضیلت اور ان راتوں کا مقام بڑا ہی اونچا ہوتا ہے. اسی میں سے یہ جو دن چل رہے ہیں ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، اسلام کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ، جس میں حج بھی ادا کرتے ہیں ہم اور قربانی بھی ادا کرتے ہیں ہم. ایک بات ضمناً ذکر کر دوں، اللہ نے اسلامی مہینے کی جو ابتدا فرمائی ہے، شروعات فرمائی ہے، تو وہ محرم کا مہینہ ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ اس پر اسلامی سال اور اسلامی مہینے ختم ہوتے ہیں. محرم کا مہینہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، اور ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی دن شروع ہوتا ہے، کوئی ٹائم شروع ہوتا ہے یا کوئی ٹائم ختم ہوتا ہے، تو عام طور پر دنیا کے لوگ اس موقع کو جشن، خوشی، ان چیزوں کا نام دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی 35 سال کا ہوا، کوئی 40 سال کا ہوا، کوئی 25 سال کا ہوا مکمل، اس کا دن آیا برتھ ڈے کا، تو وہ سال اتنے مکمل ہونے کے اوپر وہ خوشی منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے، کیونکہ یہ اتنے سال کا ہو گیا ہے. حالانکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسا کرتے ہیں لوگ. انگریزی مہینے ختم ہو رہے ہیں، شروع ہو رہے ہیں دسمبر پر، جنوری سے شروع ہو رہے ہیں، تو پوری دنیا ایک نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر منا رہی ہے، کیونکہ ان کے سامنے کوئی فلسفہ، کوئی لاجک، کوئی ایسی بات ان مہینوں کے حوالے سے نہیں ہے. بس وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایک سال شروع ہوا ہے، ایک سال ختم ہوا ہے، تو اب ایسے موقع پر جشن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا اسلامی سال بھی قربانی سے شروع فرمایا اور ہمارا اسلامی سال بھی ختم قربانی پر فرمایا، ہمارے ذہن میں یہ پیغام بٹھانے کے لیے کہ اے مسلمان، تیرے دین کا اصل جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے کی قربانی ہے. اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یعنی اللہ کا دین سربلند ہو، اللہ کے دین پر میں عمل کرنے والا بن جاؤں، یہی ہے میری زندگی کا مقصد. یہ پہچاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، بھائی کیا مقصد ہے، ہم اپنی زندگی کے مقصد پر ذرا غور کریں. کھانا پینا ہے، سونا ہے، کام کاج کرنا ہے، اچھا پہننا ہے، آرام کرنا ہے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ ان مقصد کے اینڈ پر پہنچیں گے تو انسان کو ایک افسوس رہ ہوتا ہے، کھانا پینا تو مجھ سے بہت زیادہ اچھے اور بہتر اور زیادہ ایسے لوگ کھا رہے ہیں جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے مقصد میں فیل ہے، ناکام ہے. جانور مجھ سے زیادہ کھا رہے، کپڑے دوسرے مجھ سے بہت اچھے پہن رہے. اچھا، یہ سب مقصد حاصل کرنے کے بعد نتیجہ کیا؟ 0 اور 0 نکل رہا ہے، کیونکہ یہ سب مقصد حاصل کرنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ کوئی بھی نہیں لے جا رہا ہے.
تو کچھ مقصد تو ہوگا. یہ اتنی بڑی زندگی ملی، جوانی ملی، جیتا جاگتا جسم ملا ہے، حرکت کرتے ہوئے اعضاء ملے ہیں، اللہ نے یہ سب چیز دی، تو اس کا مقصد یہی مقصد تیرے دین کی سرفرازی، کہ اللہ کا دین ہم صحیح معنی میں. اسی لیے تو دیکھیے قرآن جو سوال اٹھا رہا ہے، قرآن یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ تم لوگ اس دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہو، مقصد کی طرف جھنجھوڑ رہا ہے. ہم ذرا غور کریں، کیوں آیا ہوں میں دنیا میں، کیوں آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر کسی نے یہ مقصد، یہ سوال حل کر لیا تو وہ کامیاب ہے. خیر، میں تو یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ جو ایام چل رہے ہیں، بہت بابرکت، بہت متبرک ہے. اللہ کے یہاں قرآن کی میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے یہاں مہینے جو ہے پورے سال کے، اس کی تعداد 12 ہے، یعنی اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے. آگے فرمایا منہا 4 حرم، اور اس میں 4 مہینے اللہ کو بہت پسند ہے. اسی میں سے ایک احترام والا جو مہینہ یہ جو چل رہا ہے، جس کی آج 8 تاریخ ہو چکی ہے، اسی میں ذوالحجہ کا مہینہ ہے. اور ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ کے 2 بڑے فرض اس مہینے میں ادا ہوتے ہیں، ایک قربانی اور ایک حج. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کا دن تو حاجیوں کی عید کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے ان کے لیے. یعنی حاجی کے لیے حج کے سارے کام 7 یا 8 ذوالحجہ سے، جب سے وہ احرام پہنتا ہے، 10 یا 11 ذوالحجہ جب وہ احرام اتارتا ہے، اور 12 ذوالحجہ یا اس کے بعد جب طواف زیارت مکمل کر کے اپنے حج کو مکمل کرتا ہے، اس سب کام میں سب سے اہم کام ہے عرفات کے میدان کی حاضری. ابھی اس وقت سارے کے سارے حجاج عرفات کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں. بڑا ہی زبردست اور بابرکت دن ہے. دیکھیے اسی لیے حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن عید کا دن ہے، حج کا اہم رکن ہے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی عرفہ کے دن روزہ رکھا کرو، تمہارے اگلے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو عرفہ کے دن ہم کب روزہ رکھیں گے؟ آئندہ کل. عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے 9ویں تاریخ، اور ہمارے لیے 9ویں تاریخ وہ کل ہے، آئندہ. اس لیے پورے دنیا کے اندر تاریخ کے اعتبار سے عرفہ کا دن 9 ذوالحجہ ہر جگہ الگ الگ ہوتی ہے. جیسے مکہ المکرمہ ہے وہاں حج ہے، تو وہاں پر آج ہے عرفہ کا دن. ایک اور سوال آپ کا کلیئر کر دوں. بہت سارے لوگوں نے حج میں جانے سے پہلے بھی، حاجیوں نے بھی پوچھا، اور بہت سارے جو لوگ یہاں موجود ہیں انہوں نے بھی پوچھا کہ حاجیوں کے لیے حج کا جو دن کہلاتا ہے وہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے، اور عرفہ کا دن جب جمعہ کا دن پڑ جاوے تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ حج اکبری کہلاتا ہے، اکبری حج. تو اس کی کیا اصل ہے؟ دیکھیے ایک بات یہ ذہن میں رکھے، حج اکبری یعنی بڑا حج، حج اصغر یعنی چھوٹا حج. شریعت کے اندر حج اکبر کا مطلب حج ہوتا ہے، یعنی بڑا حج مطلب حج، اور حج اصغر چھوٹا حج اس کا مطلب ہوتا ہے عمرہ. اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ اکبری حج ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں، جامع الاصول ایک کتاب ہے علامہ ابن اثیر رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے اس کتاب کے اندر علامہ رزین کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ کا دن اگر پڑ جاوے تو اس دن جو حج کرنے والے لوگ ہیں ان کو 70 حج کا ثواب ملتا ہے. ایک بات ملتی ہے. اب اس بات کے اوپر ایک بہت بڑے محدث بخاری شریف کی جنہوں نے شرح لکھی ہے، علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جب اس بات کی تحقیق کی کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے لی، تو ان کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب
बुखारी भी बाद में लिखी गई है, मुअत्ता सबसे पहले हदीस की किताब लिखी गई है, उस किताब से उन्होंने ये नकल किया। इसके बहुत सारे नुस्खे उन्होंने खंगाले, बहुत सारी, लेकिन उनको ये कहीं मिली नहीं। एक आध नुस्खे में कहीं ये बात उनको मिल गई। तो अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह आखिर में ये बात पर, ये नतीजे पर पहुंचे कि दरअसल इस एक बात को समझ लिया जावे, इस एक बात को सामने रख लिया जावे, तो ये कह सकते हैं अरफा का दिन जुमा का दिन पड़ जावे तो 70 हज का सवाब मिलेगा। या तो पूरे काउंटिंग के हिसाब से 70, यानी 75, 76, 77, 78, यानी 66, 67, 68, 69 और 70, यानी इतने 70। या उन्होंने एक दूसरी बात ये लिखी है कि 70 का मतलब अरब के यहाँ पर काउंटिंग के हिसाब से नहीं, कोई चीज बहुत ज्यादा जो बतलानी हो तो वो 70 की, जैसे हम कहते हैं ना किसी को समझा, तेरे को 1,00,000 मरतबा समझाया तो 1,00,000 मरतबा गिन के रखा, मतलब कई बार, तो 70 का मतलब वो कई हज का सवाब मिलेगा। तो इन्होंने एक बात, खुलासा ये है, हाँ ये बात जरूर है, जुमा का दिन एक खास फजीलत रखता है, जुमा के दिन की इबादतें खास फजीलत रखती है, जुमा का दिन दिनों का सरदार होता है, लिहाजा उस दिन अगर अरफा का दिन पड़ गया तो चाहे अगर इस रिवायत को न भी लेवे फिर भी उस हज की एक अलग फजीलत हो जाएगी। वजह इसकी यह है कि वो अरफा का दिन जुमा का दिन पड़ा है। तो खैर अजीज बुजुर्गों, बहुत खुशनसीब है वो हजरात जिनको इस साल हज की सआदतें नसीब हुई हैं। अल्लाह से हम सब भी दुआ करते हैं अल्लाह हम सब को भी हज की बार बार सआदत नसीब फरमावे। अजीज बुजुर्गों, ये जो मुबारक दिन चल रहे हैं इसमें एक काम तो ये करना है, अरफा यानी कल के दिन का रोजा रखना है। दूसरा काम, कल की जो रात होगी यानी परसों जो ईद है उससे पहले की जो रात है, हदीस पाक में आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम लैलतल ईदैन लम यमुत क़ल्बु यौम तमूतुल क़ुलूब, जो ईद की दोनों रात में इबादत करेगा, अल्लाह से सवाब की उम्मीद करते हुए इबादत में मशगूल होगा, ईद की दोनों रात यानी चांद रात रमजान की और कल फजर में बकरीद है और आज रात में इबादत में, तो उस दिन जिस दिन कयामत का दिन होगा सब लोगों के दिल मर जाएंगे, उस शख्स का दिल जिंदा रहेगा जो इस रात में इबादत करने वाला हो। लिहाजा ये तो सारे ही दिन बाबरकती चल रहे हैं, इन दिनों के अंदर अल्लाह को मनाने के हैं, अल्लाह से मांगने के हैं, औलाद के लिए खास तौर पर मांगने के हैं, इसलिए कि इन दिनों के अंदर गौर करने से जो कुर्बानी निकलकर सामने आती है वो खास तौर पर औलाद की कुर्बानी सामने आती है हमारे। लिहाजा अपनी औलाद के लिए इन दिनों के अंदर अल्लाह से खूब मांगे। दो काम हो गए जो करने के। तीसरा काम, कल 9 ज़िलहिज्जा है, कल की फजर की नमाज से लेकर 13 तारीख की असर की नमाज तक, यानी कुल 23 नमाजों में 9, 10, 11, 12 और 13 की असर, ये 23 नमाजों के अंदर तकबीर तशरीक हमें पढ़नी है, यानी अल्लाह का नाम बुलंद करना है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अच्छा, इन हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा मर्द जोर से पढ़ेंगे, औरतें आहिस्ता पढ़ेगी। लेकिन अहादीस में गौर करने से ये बात मालूम होती है कि सहाबाए किराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये 23 जगह ही इन तकबीरात को नहीं पढ़ते थे, बल्कि ये दिन जब से शुरू हो जाते थे तो बाजार में चलते फिरते, उठते बैठते, किसी से मुलाकात करते हुए भी इन तकबीरों को पढ़ने का उनका मामूल था, यानी वो पढ़ते थे, चालू ने चालू उनका रहता था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लिहाजा तीसरा काम हमें ये करना है कि हम इन दिनों के अंदर अल्लाह के नाम को खूब बुलंद, अल्लाहु अकबर से बढ़कर कोई बेहतर लफ्ज हो नहीं सकता है। इसीलिए हमारी सबसे अहम इबादत नमाज, हम शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर, उसके लिए अजान देते हैं अल्लाहु अकबर, कुर्बानी करते हैं अल्लाहु अकबर, हज शुरू करते हैं या तवाफ शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर। हर जगह के ऊपर कोई अजीब बात देख ली ताज्जुब खेज, तो अरब की जबान से सबसे पहला जो जुमला निकलता है वही निकलता, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये फौरन निकलता है। क्यों?
اللہ کو اپنی تعریف اور اللہ کو اپنی بڑائی بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ اب چوتھا سب سے اہم کام وہ ہے قربانی کا کرنا۔ عزیز بزرگوں، ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو سب سے پسند اگر کوئی کام ہے، سب سے پسندیدہ اگر کوئی کام ہے، ان 13 دنوں کے اندر، ان 12 دنوں کے اندر یا یہ پورے مہینے کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو وہ ہے جانور کا خون بہانا، یعنی قربانی کا کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایام نحر کے اندر، یعنی قربانی کے جو دن ہے ان دنوں کے اندر اللہ کے یہاں پر قربانی سے بڑھ کر یا قربانی سے اونچا کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک شخص 3 دن اعتکاف میں بیٹھ جاوے، ایک شخص 3 دن تہجد پوری رات ادا کر رہا ہے، ہزاروں لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا، بہت ملے گا۔ لیکن اس سب سے افضل اگر کوئی کام ہے ان دنوں کے اندر تو وہ ہے قربانی کا کرنا۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں عزیز بزرگوں، میں نے بار بار تفسیر میں بھی یہ بات ذکر کی، پھر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ قربانی، یہ حج کا چاند، یہ یوم ذوالحجہ کا مہینہ یعنی آخری مہینہ جب شروع ہوتا، اس کا چاند دیکھتے ہی لوگوں کے گھروں پر بکرے، جانور بڑے چھوٹے سب آ جایا کرتے تھے، جانوروں کی خدمت وہ کیا کرتے تھے، جانور لانے کا رجحان بہت زبردست تھا۔ لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ ہر شخص حصے میں اپنا نام ڈلوا کر اپنی قربانی کا پیچھا چھڑوا لیتا ہے، سستی بھی پڑتی ہے، گھر میں ویترا بھی نہیں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ہم۔ لیکن یاد رکھے جو خوشی اور جو شوق قربانی اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے میں اور جو فضیلت اس کے اوپر ہے، دوسرے کسی طریقے کے اوپر اتنی فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک پوری امت کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔ باوجود یہ کہ اس زمانے میں تو تنگی تھی، حالات تھے، غربت تھی، اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے، یعنی قربانی کرتے تھے۔ لہذا ہم میں سے جو شخص بھی صاحب نصاب ہے گھر کی مستورات کو سمجھائیں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے لوازمات، جو چیزیں ضروری نہیں تھی، قربانی کے متعلق حکم کیا ہے؟ قربانی کرو اور اس کا گوشت تقسیم کرو، یہ حکم ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ گوشت سارا کے سارا شام کو الگ الگ ڈشوں میں بنا کر سب کو دعوت کے لیے بلا لیتے، تو اس کا ایک مستقل خرچہ، جس کی وجہ سے ذہن پر قربانی ایک بوجھ لگنے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے سامنے جیسے ہی یہ چیز آتی ہے تو فوراً کہ بھئی جتنے کے جانور آئیں گے اس سے آدھا خرچہ تو یہ سب چیزیں کرنے کے اندر لگ جائے گا۔ اب کسی کو نہ بلائیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کی قربانی کرنے میں بلایا ہی نہیں۔ تو یہ رسمیں، یہ رواجات سارے ہمارے ایجاد کردہ ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ لہذا حکم یہ ہے قربانی کرو تو قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک اپنے کھانے کے لیے رکھ لو، اپنے رشتہ داروں کے یہاں کچا گوشت بھیج دو، اور غریبوں کا بھی ایسے موقع پر خیال کر لو، یہ ہے اصل۔ ہاں اگر اللہ نے وسعت دی ہے، آپ بہتر طریقے پر اپنے مہمان کو بلا کر کھلانا چاہتے، غریبوں کو بھی بلا کر کھلانا چاہتے، ان کے یہاں بھیج دینا چاہتے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اپنی قربانی کو نہ چھوڑ دے۔ اس لیے قربانی کا جو رجحان جو کم ہوتا جا رہا ہے امت کے اندر، یہ یاد رکھے بہت قابل افسوس چیز ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے اللہ کا ایک اہم حکم ہے، بھئی قربانی گوشت کھا لیں گے، سب چیزیں ہمارے پیٹ میں چلی جائے گی، لیکن یہ پھر بھی اللہ کا بہت بڑا حکم ہے۔ انسان اپنے اوپر سے ایک بہت بڑا واجب جو ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا، وہ اس کو ادا کر رہا ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جس پر قربانی واجب ہے، اور قربانی کس پر واجب ہے میں مختصراً سمجھا دوں۔ جس شخص کے پاس قربانی کے دنوں میں، قربانی کے دن ہے 10 تاریخ کی فجر سے لے کر 12 تاریخ کی مغرب کی نماز تک، یہ ہے قربانی کے دن، 10 کی فجر سے لے کر 12 تاریخ کی مغرب تک، اس کے درمیان میں قربانی کی جاتی ہے۔ ان دنوں کے اندر جس شخص کے پاس بھی
صاحب نصاب اگر وہ ہے، قربانی کے لیے مال اس کے پاس اتنا جمع ہو چکا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے. یعنی جس کی آسانی کے لیے جس کے پاس 612 گرام کے قریب چاندی ہے یا اس کے برابر اس کے پاس کیش رقم پڑی ہوئی ہے یا ضرورت سے زیادہ کا سامان اگر اس کے گھر کا گن رہا ہے تو وہ اتنی رقم کو پہنچ جاتا ہے جس میں 612 گرام چاندی آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ضرورت سے زیادہ 30 جوڑی اس کے پاس کپڑے ہیں اور پورا سال گزر گیا، اس میں سے 5-7 جوڑی اس نے پہنے ہی نہیں ہے. کچھ فرنیچر، کچھ برتن ایسے ہیں پورے سال ان کو استعمال نہیں کیا ہے. ہر وہ چیز جس کو پورے سال استعمال نہیں کیا ہے وہ ضرورت سے زیادہ کی چیز ہے. کوئی زمین ہے، نہ اس کو کرائے پر دیا ہے نہ اس کو بیچا ہے، بس ایسے ہی رکھی ہوئی ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ کی چیز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صاحب نصاب ہو چکے ہیں، لہذا آپ کے اوپر پھر قربانی کرنا واجب ہے. اگر آپ قربانی ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست وعید ہے. حضور نے فرمایا من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. حضور فرماتے ہیں جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، اتنا مال ہے کہ قربانی اس کے ذمے میں واجب ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے عید کے دن نماز پڑھنے آنے کی ہمارے یہاں پر. ایسے ہوتا ہے نا، بعض مرتبہ ہمارے کوئی رشتہ دار ہو، ہم سے بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے، ہم آپ کے گھر آئیں گے، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے گھر آنے کی. جب ہماری بات ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہے تو ہمارے گھر کیوں آتے ہیں پھر آپ؟ کتنی ناراضگی ہوگی. حضور بس یہی فرما رہے ہیں جب قربانی تمہارے اوپر واجب ہو چکی ہے اس کے باوجود نہیں کر رہے ہیں آپ تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے عید کے دن فجر میں نماز پڑھنے آنے کی. فلا یقربن، نماز پڑھنا تو بہت دور، حضور فرمائے قریب بھی مت آنا ہماری مسجد کے. فلا یقربن مصلانا. اس لیے عزیز بزرگوں، اگر وسعت ہے، اگر طاقت ہے اور ہم اگر صاحب نصاب ہے تو ہم قربانی اپنی ضرور کرے، لازمی طور پر کرے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے ہر حکم کے اندر اللہ نے، دیکھیے ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کی یادگار ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ ہے قربانی. قربانی اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی اپنے جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات کسی سے ٹکراتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص سے ہمارا کوئی بحث ہو گئی، کوئی معاملہ پڑ گیا اور ہم ہیں کہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو اور حضور کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا میں اللہ کے لیے اس کو چھوڑتا ہوں، اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہوں، میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. تو اس شخص نے اپنے جذبات کی قربانی دی. اللہ ایسے جذبات کی بہت قدر کرتے ہیں. حدیث میں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. اور جس شخص نے بھی قربانی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام کو بلند کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کون نہیں جانتا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار زمزم کو. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے قربانی کی ہے. ابھی جتنے بھی حج اور عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، نہ ان کا حج مکمل ہوگا نہ ان کا عمرہ مکمل ہوگا جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کریں گے. اور یہ سعی صفا مروہ کی ان کو کہاں سے ملی ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی اپنے بیٹے کی طلب کے اندر، اپنے بیٹے کی چاہ کے اندر. اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حاجی اور معتمر، حج کرنے والے عمرہ کرنے والے سے کہہ دیا تمہارے عمرہ اور حج کا یہ لازمی جز ہے، حج کے لیے بھی یا عمرہ کے لیے بھی سعی کرنی پڑے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار مکہ المکرمہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو پڑھتے ہیں تو عش عش ہونے لگتا ہے. ایسی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے. گھر بار سے نکال دیے گئے، آگ میں ڈالے گئے،
بیوی بچوں سے الگ کیے گئے، بچے کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا، تکلیفوں کے اندر ڈالا گیا، پریشانیوں میں ڈالا گیا، لیکن کبھی آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ اللہ میرے اوپر ہی کیوں؟ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، یہ اللہ ہمیں یہ دنوں میں ایک سبق ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہمیں یہ سبق پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ شجاعت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ سچائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، یہ انصاف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یہ سبق ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ ان دنوں کے اندر ان قربانیوں کو یاد کروانے کا مقصد یہ ہے، ہر سال جب بھی بقرعید آتی ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے اگر کوئی تصور آتا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کوئی کام کرتے ہم بعد میں، پہلے ذہن میں اس کا پکچر ہمارے ذہن میں تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کسی بھی چیز کا آپ کے سامنے نام لوں تو فوراً اس کا ہمارے ذہن کے اندر ایک نقشہ تیار ہو جاوے گا۔ جیسے مکۃ المکرمہ کہا تو مکۃ المکرمہ وہ پوری زمین کا نام ہے، لیکن ہمارے سامنے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تصویر دماغ میں آ جاتی ہے۔ مدینۃ المنورہ پوری زمین کا نام ہے، لیکن ہمارے سامنے گنبد خضرا سب سے پہلے وہ آتا ہے۔ ایسے ہی جب بھی یہ ذوالحجہ کے مہینے آتے ہیں تو ہمارے سامنے جب قربانی کا عمل آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن منتقل ہوتے ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے اوپر۔ عزیز بزرگوں، کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن جب واقعی اس کو سوچ کر تصور کی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ کہا گیا تھا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ جب چھری چلا رہے تھے، باندھ دیا تھا، لے کے انگلی پکڑ کے جا رہے تھے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين۔ جب بیٹے کو لٹا دیا، ساتھ لے کر چلے ہیں، ذبح کے لیے لٹایا، نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے حکم پر ساری کی ساری قربانی پیش کر دی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ایسا بلند کیا ہے، دنیا میں 3 بڑی قومیں ہیں پوری دنیا کے اندر، یہود، عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں کے تینوں یہ فخر سمجھتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت میں، ایسا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بلند کیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہم قربانی بعد میں دیں گے، اللہ ہم اپنے جذبات کو بعد میں ذبح کریں گے، پہلے آپ مدد لے آؤ، تو اللہ کا دستور قانون ایسا نہیں ہے، اللہ کے یہاں پہلے قربانی جاتی ہے، پھر اللہ حالات کو تبدیل کرتے ہیں۔ لہذا اس پورے مہینے کا، اس پورے دن کا اور اس پورے مہینوں کا سبق یہی ہے کہ ہمیں جذبات کی قربانی، اللہ کے نام کے اوپر اپنی خواہشات کی قربانی اور اللہ کے لیے اپنے دین کو بلند کرنے کی قربانی ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گئی تو یہ قربانی کا اصل مقصد ہو جاوے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔